بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہوئی آج، بڑے بچوں کے لیے جنہوں نے بعد میں جوائن کیا۔ اہم باتیں یہ ہوئی کہ فضولیات میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی، جس میں عامر جواد صاحب نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا اسکرین ٹائم آج کل کم کریں۔ اسکرین ٹائم سے مراد یہ ہے کہ ہم موبائل کے آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں یا اسی طرح ٹی وی کے آگے، لیپ ٹاپ کے آگے، ٹیبلٹ کے آگے، جب ہم کوئی اس میں کارآمد کام نہیں کر رہے ہوتے، یعنی ایک تو ہے نا کہ اس کے اوپر نالج حاصل کر رہے ہیں، اس کو کسی پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہم تلاوت بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں پازیٹیو، لیکن جب ہم اس کو کسی کارآمد کام کے لیے استعمال نہیں کر رہے، محض سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ فضولیات دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو یا گانے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے چیزوں سے، تو اس سے آدمی کی روحانیت میں نمبر 1 کمی آتی ہے، اور نمبر 2 وہ وقت جس میں وہ اپنے آپ کو ایک بھرپور انداز میں استعمال کر سکتا تھا، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکتا تھا، اپنے آپ کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن کر سکتا تھا، وہ ٹائم اس نے ایسی چیز میں ضائع کر دیا جو اس کی روح کو نیچے لے کے آ رہی ہے۔ ایک ہمارے بزرگ کا قول ہے کہ ایک آدمی امرود بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امرود لے لو، امرود لے لو، امرود لے لو، تو اس کو اس امرود لینے کے نعرے مارنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کی روحانیت میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنے رزق حلال کی کوشش کر رہا ہے، ایک عبادت میں مصروف ہے کہ وہ اپنے رزق حلال کما رہا ہے، ٹھیک۔ لیکن جس وقت اس نے کسی ویسی آدمی سے پوچھ لیا تم کدھر جا رہے ہو، اور اس پوچھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلا مقصد پوچھ لیا، تو یہ اس نے اپنا ٹائم ضائع کیا۔ اس سے بہتر تھا وہ کسی کو کوئی نصیحت کر دیتا، کسی کی کوئی اچھی بات سن لیتا، یا کوئی ذکر اذکار کر لیتا۔ تو یہ بات تھی جو اہم ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہوئی تھی کہ نعمتوں کی قدر کریں، نعمتوں کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہمارے اوپر ہیں، ان کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم ضائع نہ کریں، تو بہترین استعمال میں لے کے آئیں۔ تو فرصت جو ہے، فرصت اور بے فکری، یہ انتہائی بڑی نعمت ہے، انتہائی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ نصیب فرمائے فرصت اور بے فکری، جب آپ کو غم اور فکر نہ ہو، کیونکہ جب فرصت اور بے فکری ہوتی ہے تو انسان پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اور دینی علوم کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، ورنہ دھیان بٹا رہتا ہے نا اس کا۔ تو اس نعمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، بس یہ شکر گزاری یہ ہے کہ اس بے فکری کو اور فرصت کو ہم فضول ضائع نہ کریں، گپ شپ میں ضائع نہ کریں، غیبتوں میں ضائع نہ کریں، اور اسکرین ٹائم کے آگے ضائع نہ کریں کہ ہم ٹیبلٹ پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی باتیں ہو گئی آج کے سیشن کے لحاظ سے۔ آج ہم نے ضروری سمجھا کہ پہلے کچھ مصروفیت رہی، باتیں زیادہ تھیں تو ہم یہ باتیں نہیں کر پائے تھے کہ ہم دوبارہ اس بات کو ریوائز کر لیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، ہم اس کو کیوں اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ کریم کی رضا اور ان کی محبت، دو چیزیں ہیں، رضا اور محبت، ایک ہی چیز کے دو نام ہے، سمجھ لیں آپ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ محبت حاصل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی کریم ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی کوشش کرے گا اس کی اپنی رضا ضرور دے دیں گے، ضرور دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اپنی رضا دیں گے اس کو ضرور اپنی محبت میں مبتلا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے میں حرص کرنا، یہ کیچ ورڈ ہے، کی ورڈ ہے یہاں پہ، حرص کرنا۔ جیسے ہم نمبر لینے کی حرص کرتے ہیں، ہم میچ کے اندر سب سے زیادہ سکور کرنے کی حرص کرتے ہیں، ہم بات چیت میں اچھا بولنے کی حرص کرتے ہیں کہ ہمیں سب کہیں کہ واہ واہ کیا بات کی ہے اس نے، اس طرح اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی حرص کریں کہ ہم کسی لیول پہ مطمئن نہ ہو جائیں کہ چلو یار بہت ہو گیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، نفل پڑھ لی، ہم تو بہت زیادہ عبادت گزار ہو گئے، بس اتنا کافی ہے۔ دیکھیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ جب اپنے والدین سے ہم بات کریں تو ہم اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ ہم کو چاہتے ہیں، کہ ہم اس میں غصہ نہ کریں، اس میں جھنجھلاہٹ نہ ہو، اس میں بدتمیزی نہ ہو، اور خاص طور پہ اپنے استادوں کے بارے میں جب بات کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو کہیں اچھی طرح سمجھ بھی لیں، بے شک لکھ بھی لیں کہیں پر، کہ جو استاد کا ادب کرتا ہے اس کے نمبر اچھے آتے ہیں، اس کو اس کے علم سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو استاد کا ادب نہیں کرتا اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس سے،
ٹھیک ہے، اور وہ نمبر بھی اچھے نہیں لے پاتا، اور اگر لے بھی لے تو اس کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس لیے استاد کے بہت زیادہ ادب، چاہے استاد آپ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، اس کے لیے برے القابات نہیں استعمال کرنے، کیونکہ کسی کے لیے بھی برے القابات استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، دشمن کے لیے بھی برے القابات۔ القاب سے کیا مراد ہے؟ برے نام دینا، برا لقب دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اردو کے ایک نیا لفظ پتہ چل گیا آپ کو، لقب یا القاب، کہ کسی کو بیڈ نیمز دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا کیا ہوگا کہ اللہ کی رضا محبت حاصل کرنے کی حرص کرنا، یہ ہمارا مین کام ہے، اور زندگی کو دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے استعمال کرنا۔ جس کے لیے ہم نے کہا کہ فضولیات سے بچ کے اس کو ہمیشہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں استعمال کریں۔ پازیٹیو ایکٹیویٹی اسپورٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ مناسب وقت میں کھیلتے ہیں، یہ نہیں کہ باقی وقت سارا اسی میں لگا دیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اپنا اسٹیمیٹ کر کے ٹائم باقی ضروریات کو دیکھ کے فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ پازیٹیو ایکٹیویٹی کسی کے ساتھ اچھی گفت و شنید بات چیت کرنا اچھے انداز کے اندر، یعنی غیبت نہ کرنا، مذاق نہ اڑانا، گندی باتیں نہ کرنا، منہ سے گالیاں نہیں نکالنا، کسی سے بدتمیزی نہ کرنا، لیکن ویسے دل خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کا حال پوچھنا، کوئی لطیفہ سنانا، کوئی اچھی بات کرنا، دین کی بات کرنا، یہ سب پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو ہمارا وے آف لائف کیا ہے کہ صرف نیک کام کرنا، ہر کام اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کرنا، یہ ہماری بنیادی کوشش ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی کچھ صلاحیتیں بھی کمزور ہوں گی، اور کچھ صلاحیتیں ہمارے اندر بہت اچھی ہوں گی، تو ہمیں اپنی ساری صلاحیتوں کو شارپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم نے جیسے کسی کو سوچنے کی تو اچھی عادت ہے لیکن لکھ نہیں سکتا، تو لکھ کے اچھی پریکٹس کریں۔ کسی کو بولنے کے اندر مسئلہ آتا ہے، وہ اچھی اسپیچ اس کی نہیں ہے، بات چیت اتنی اچھی نہیں کر پاتا، تو وہ پریکٹس کرے کہ وہ اچھی بات چیت بھی کر لے۔ تو ان سے 2 مثالیں دی گئی ہیں، لیکن جو بھی کام کریں اس میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو لے کر آئیں، اور کوئی کام بھی دنیا کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس کے باوجود جو غلطی ہو جائے اس پر توبہ کرتے رہیں۔ استغفار کے بہت زیادہ فوائد آئے ہیں، بہت زیادہ فوائد آئے ہیں۔ استغفار سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتے ہیں ایسے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے۔ تو استغفار تو کرتے رہا کریں، ان گناہوں کے اوپر بھی جو ہمیں معلوم ہے، اور ان گناہوں پر بھی جو ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم سے ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ یہ باتیں بھی پہلے کرتے تھے، دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ محنت و کوشش، دعا، منصوبہ بندی، ہمت، ٹھیک ہے، پلاننگ ضرور کرنی ہے، دعا ضرور کرنی ہے۔ ہم میں سے جو زیادہ ایمبیشس ہوتے ہیں وہ ہمت اور محنت و کوشش تو کرتے ہیں، مگر دعا کو مس کر جاتے ہیں یا پلاننگ کو مس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کمپوننٹس یہاں پر ہیں، اور مستقل مزاجی، صبر و استقلال۔ استقلال کا کیا مطلب ہے؟ ڈٹرمینیشن کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہر رضا کے اوپر راضی رہنا، شکر کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنی کوشش بھی کر لی، دعا بھی کر لی، پلاننگ بھی کر لی، ہمت بھی کر لی، کنسسٹنٹلی کام کیا، ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام کیا، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے وہی نتیجہ بہتر ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر ہم راضی ہو گئے، قضا بالقضا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو محنت، ہمت، ان سب چیزوں کی توفیق نصیب فرمائی، اور ہم کو اپنی طرف سے ایک بہترین چیز عنایت فرمائی۔ اب ہم بات کرتے ہیں دین میں اہتمام کی۔ جو ہمارا تھیم چل رہا ہے نا اس وقت، یہ چل رہا ہے کہ دین کے اندر سرسری رویہ ہمارا ختم ہو، سیکنڈری اسٹیٹس جو ہمیں دین کو دیا ہوا نا کہ دنیا ہماری پہلی پرائرٹی ہوتی ہے، دین سیکنڈری، یہ والی بات نہیں ہے، اس کو ہم نے پرائم امپورٹنس دینی ہے۔ اس میں کارگزاری کے طور پہ یہ ہمارے پاس معمولات کا چارٹ آتا ہے ایک فیملی کی طرف سے، ان کے باقی بچے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے نمونہ بنایا ہوا ہے دوسروں کے لیے کہ کس طرح محنت اور ہمت کے ساتھ آدمی اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں دین کو سرسری طور پہ نہیں لے رہا، میں اس کو پرائمری امپورٹنس دے رہا ہوں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آدمی دین کو پرائمری امپورٹنس دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کے خود کفیل ہو جائیں گے، خود پورا کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے کاموں میں برکت آ جائے گی، اس کو صحیح فیصلے کرنا نصیب ہو جائے گے۔ یہاں پر ہماری ان بچی نے ماشاءاللہ کے سارے سب چیزیں پوری ہیں، سوتے وقت کی دعا یہ تھوڑی سی ان سے رہ جاتی ہے، اور ایک دفعہ انہوں نے پورا چارٹ بھیجا تھا جس میں یہ بھی اس سے پوری تھی، یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔
یہ ان سے کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، اور آپ غور کریں کس وجہ سے رہ جاتی ہے، کیونکہ اب تک تو یہ پکی ہو جانی چاہیے. یا تو یہ ہوتا ہے کہ شاید بات چیت کرتے ہیں سوتے وقت تو اس میں بھول جاتا ہے، یا پھر یہ کہ نیند اتنی شدید آئی ہوتی ہے کہ خیال نہیں رہتا، سو جاتے ہیں باقی معمولات کرتے ہوئے. بہرحال کوشش کریں کہ یہ سنت بھی آپ کے سوتے وقت کی پوری ہو جائے. اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اور آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو قبول فرمائیں، اور ہماری امت مسلمہ کے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور دین کے لیے استعمال فرمائیں. آمین. ایک اہم بات یہاں پر کرنی تھی ہم نے کہ دین میں ہم نے پہلے دیکھا کہ اہتمام کی اہمیت، اب ہم دیکھتے ہیں دین میں اخلاص کی اہمیت. یہاں پر کچھ بچوں کو یہ تھا کہ پوزیشنز جب اناؤنس کی جا رہی تھی یا نام لیے جا رہے تھے جو ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے ہوتا ہے، تو کچھ بچوں کو یہ ہوا کہ جی کام تو ہم بھی پورا کر رہے ہیں، ہمارا بھی نام آنا چاہیے. دل میں خواہش پیدا ہوئی، بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی محنت سے وہ کام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی بیچ میں آئے. تو اس کی وجوہات بتائیں ہمارے ٹیم ممبرز نے کہ جب پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں یا نام لیتے ہیں تو کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک بات کرنا ضروری محسوس ہوا، وہ یہ کہ جو آدمی اچھا کام نیک نیتی سے کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی مشہوری نہ ہونے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرما دیں، کیونکہ وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، جس کا دنیا کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، میں نے بڑی محنت سے ایک کام کیا، بڑی کوشش سے ایک کام کیا، اور جب میں کر کے سامنے لے کے آیا تو کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کیا، کہ اس کام سے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. تو جب وہ کام اتنی ایک رازداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا نا، تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو گیا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات کرنی تھی کہ اخلاص کیا ہے، یہ ہے کہ نہ انعام کے لیے نہ اپنے نام کے لیے. ٹھیک ہے جی، نہ کسی انعام کی لالچ میں. میں بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں، 10 سال سے اوپر کے بچوں کی. چھوٹے بچوں کا مزاج ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا آپ نے تحریک دینی ہوتی ہے، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ خوش ہو کے وہ کام کرتے ہیں. لیکن جو بچے اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اس دنیاوی موٹیویشن کے بغیر خالی روحانی موٹیویشن کے بچوں کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہے ہوں گے اندر. اور اس کو چھپا کے کرو گے، اخلاص کے ساتھ کرو گے، یعنی کہ چھپا کے اخلاص سے کیا مراد ہے کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ آپ کا نام آئے پھر اس کام کو کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سامنے لے بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، خواہش نہ ہو آپ کی، تو پھر یہ اخلاص ہے نا. ٹھیک ہے، تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دوسروں کا نام اس لیے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو تحریک پیدا ہو. تو اس میں 2 فائدے ہو جاتے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اخلاص رہتا ہے، سنسیئرٹی آف پرپز ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اور ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہمارا نام سامنے آئے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس نام کو خود سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو تحریک ہوتی ہے، کہتے ہیں جس بچے نے اتنا اچھا کام کیا ہم بھی کریں. اب اس میں اس بچے کی نیت نہیں تھی کہ میرا کام اس طرح سامنے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا. تو اب جتنے لوگ اس سے موٹیویٹ ہو کے کام کریں گے اس کا ثواب اس بچے کو چلا جائے گا. تو 2 فائدے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ نہ نام کے لیے نہ انعام کے لیے، بلکہ ہر کام صرف اللہ کریم کو خوش کر کے ان کی محبت اور قرب حاصل کرنے کی جستجو میں کیا جائے. یہاں بہت سے ورڈز ہیں، کی ورڈز ہیں بہت سے، کہ ہر کام صرف، یعنی ہر کام سے مراد یہ کہ واٹ ایور وی ڈو، 24 گھنٹے زندگی میں جو بھی ہم کرتے ہیں ہم کانشیس رہیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں. سنگل پرپز ہے، ون پرپز، صرف ایک پرپز، کیا کہ اللہ کریم کو خوش کریں. ٹھیک ہے، جب ہم خوش کریں گے تو کیا ملے گا؟ ان کی محبت ملے گی، ان کا قرب ملے گا. لیکن کیا یہ ہم اپنے کاموں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. یہ بڑے بچوں کی بھی بات کر رہا ہوں، چھوٹے نہیں سمجھ پائیں گے اس کو. چھوٹوں کے لیے اتنی بات ہی کافی ہو گئی. بس بڑے بچوں کے لیے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنی محبت اور اپنی رضا ہم کو دے دیں. آپ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور عنایت ہے. تم اس کی جستجو میں کرتے ہیں، اس کی سرچ میں کرتے ہیں، اس کے ڈیزائر میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذرا سی بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں کوئی مشکل بات تو نہیں ہوئی ابھی تک؟ اگر کوئی مشکل بات ہوئی ہے تو ہینڈ ریز کر دیں. اچھا، بچے نے ہینڈ ریز دی، کہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی نیک کام کی ہمیں توفیق دی ہے نا،
اس پر فخر نہیں کرنا، اس پہ اترانا نہیں کہ جی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں ساری سنتوں کے اوپر عمل کرتا ہوں، اس پہ اترانا نہیں ہے، اس پہ فخر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس پہ شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے، اور اس پہ خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے۔ فخر نہیں کرنا، اترانا نہیں، یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو ہو گیا، لیکن خوش ضرور ہونا ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلا رہے ہیں، ان کی سنتوں پہ چلا رہے ہیں، ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لیے استعمال کروا لیا، ہم نے درود شریف پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، اور اس میں کمی رہ جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، خوش ہونا ہے۔ لیکن ہم اس طرح تو نہیں کر پائے جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کا حق ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کو معافی کرنا مانگنی ہے، اور یہ دعا کرنی ہے یا اللہ اس کو قبول کر لیں، یا اللہ اس کو قبول کر لیں۔ ہم تو خاکی انسان ہیں، ہم کہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے متحمل ہو سکتے ہیں، ہم کہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتوں کو کر سکتے ہیں؟ ہم نے جو کوشش کر لی تھوڑی بہت کر لی، اب اللہ تعالیٰ آپ تو ہمارے رب ہیں نا، آپ سب سے بڑے ہیں، تو ہم تو آپ کی شان کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے آپ کسی کو قبول فرما لیں اور ان کو معاف کر دیں۔ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو کیا کہا تھا؟ یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، ان میں سے یہ دعا لی گئی ہے غالباً 127 اور 128۔ تو اس دعا میں انہوں نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیا ہے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہم پر مغفرت کی اور رحمت کی نظر کر، بے شک آپ بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں توبہ کو اور بہت مہربان ہیں۔ پہلے حصے میں قبول کرنے کی دعا کی گئی کہ یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لیں، تو ہم بھی ہر اپنے اچھے عمل کے بعد کہیں ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر لیں، انک انت السمیع العلیم، آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہمیں جان بھی رہے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہمارے اوپر مغفرت کی نظر کریں، ہم سے جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، ہمارے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ فخر آ گیا، اور اس کو معاف فرما دیں، آپ بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اچھے اعمال کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، اترانا اور فخر کرنا نہیں ہے، یہ سب اخلاص ہے، یہ ایک دن میں نہیں حاصل ہو جائے گا۔ ہم نے بتا دیا، علم آپ کے پاس آ گیا، اور ہمیں جواد صاحب فرما رہے تھے کہ علم ضروری ہے عمل کے لیے، انشاءاللہ علم آ گیا، عمل کے لیے دعا ہے۔ جب آپ دعا پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ بہت بڑی دعا ہے، پورا قرآن شریف اس دعا کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا اہدنا الصراط المستقیم آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے، صراط مستقیم کے اندر اخلاص بھی شامل ہے۔ یہ دعا آپ کر رہے ہیں، اس دعا کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ اخلاص بھی مل جائے گا، اور پھر زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھرپور امتی والی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ ہم نے اللہ کریم سے ایسا محبت والا تعلق پیدا کرنا جیسا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف تھے اور ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر لی تو فخر نہیں کیا کہ یا اللہ دیکھیں آپ نے حکم کیا تھا، میں نے کتنا اچھا بنا دیا ہے، ٹھیک ہے مجھے اس پہ انعام دیں۔ فخر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ، کیونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے اس سے آدمی ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا آدمی اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرے گا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ڈرنا ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت نصیب فرما دیں، وہ تعلق نصیب فرما دیں، اور ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ جب ہم نوکری کر رہے ہوں، جب ہم پڑھائی کر رہے ہوں، جب ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ کہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نمبر 1 آپ نے کہا کہ رزق حلال کمانا ہے، نمبر 2 آپ نے کہا کہ میں نے تم کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں ان کو میرے راستے میں بھرپور انداز میں استعمال کرنا ہے، فلی ایکسپلائٹ کرنا ہے، تو میں اس کی کوشش کر رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں، اس کا قبول فرما لیں، اس کے بدلے میں اپنی رضا، اپنی محبت اور جنت نصیب فرما دیں، اور دوزخ سے پناہ نصیب فرما دیں، آمین۔ اب ہم جو ہماری ایک نصیحت ہوتی ہے تجوید کے بارے میں، یہ ایک بہت اہم کام ہے، اس کو ضرور کرتے رہیں، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ چند الفاظ ہیں، چند حروف ہیں، آپ سے یہ 1 مہینے 2 مہینے میں پریکٹس ہو جائے گی، اور پھر جب آپ سوتے میں بھی پڑھیں گے نا قرآن شریف تو آپ صحیح مخارج استعمال کر رہے ہوں گے، فا کی جگہ فا اور سین کی جگہ سین، اسی طرح کے الفاظ، زال کی جگہ زال اور زال کی جگہ زال، سی کی جگہ زے، ٹھیک ہے، یہ استعمال کر رہے ہیں۔
کہانی کا سبق آج کیا تھا کہ نمبر 1، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، ہر کام میں پلاننگ ضرور کریں مگر بڑوں سے مشورہ بھی لے لیں. ٹھیک ہے، پلاننگ میں کئی دفعہ ہم سے غلطی رہ جاتی ہے تو بڑے تجربے کار ہوتے ہیں، ان کا جیسے عامر جواد صاحب نے ادریس علیہ السلام کا بتایا کہ ایکسپیرینس کی وجہ سے اسٹرانگ اوپینین ہوتا ہے، وہ آپ کو بہترین مشورہ دیتے ہیں. تو اپنے بڑوں کی نصیحت کو غور سے سنیں، اس پر عمل بھی کریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو نکھاریں. پھر ہم نے نحوست کا اسلامی تصور بتایا تھا، اس کو ریپیٹ اس لیے کریں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام کے اندر برے اعمال کے سوا کوئی بھی اور چیز منحوس نہیں ہے. اس لیے گناہ سے بچیں اور نیک اعمال زیادہ کریں، کیونکہ ہم پر ہر مصیبت ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. قرآن شریف کی آیات اس میں کوٹ کی گئی تھی. اگر ہم نیک اعمال زیادہ کریں گے تو نیک اعمال کے ذریعے درجہ بلند ہو جائیں گے ہمارے، اور ہمیں مشکلات برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، صبر نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اسی طریقے سے نیک اعمال کے اوپر کام کرنے کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے اور گناہوں کی سزا نہیں آئے گی ہم پہ تو مصیبت نہیں. اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ نیکی سے دوری اور گناہوں سے بے پرواہی. بے پرواہی کیا ہوتی ہے کہ ہو گیا کوئی بات نہیں، تو توبہ بھی نہیں کی، بس خیر ہے، ہو گیا. یہ دین کو سرسری لے جانے کی وجہ سے ہے. دین کو سرسری نہیں لینا ہے. نیکی سے دوری کس لیے ہے کہ دین کو سرسری لیتے ہیں. راستے سے پتھر بھی اگر ہٹانا ہے تو اس لیے نہیں ہٹاتے کہ چلو کیا فرق پڑتا ہے، ایسے ایک نیکی ہے نا، نہیں بھی ملی تو خیر ہے. جن کو فکر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار ایک نیکی بھی مل جائے گی، قیامت کے تو ملتی نہیں نیکی، قیامت کے تو والدین نہیں دیں گے، بچے نہیں دیں گے نیکی، کبھی کمانے کا موقع ہے، اس پتھر کو ہٹا دو، اس کیلے کے چھلکے کو سائڈ پہ رکھ دو. اس چیز کی کوئی مدد کرنی ہے تو اس کی مدد کر دو تاکہ نیکیاں مل جائیں. سلام کرنے کی نیکیاں حاصل کر لیں، پہلے سلام کرنے کی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، دین کو اہتمام کی وجہ سے ہوتی ہے. سرسری لے لیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بھی بے پرواہی اور نیکیوں سے بھی بے پرواہی. تو دین کو سرسری لینے کا بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے غافل رہتا ہے، اپنے گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے اور توبہ کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا. تو دین کے ساتھ بے فکری ختم کرنے کے ہمیں طریقے بتائے تھے. ایک طریقہ، پہلا طریقہ تھا کہ قرآن شریف کے ساتھ ہم ربط قائم کریں، روزانہ کا ربط. تو یہ نہیں کہ بس سویم 40 میں پہلا معافر میں پڑھ لیا اور یا رمضان میں پڑھ لیا، نہیں، روزانہ کچھ پڑھیں. اور آسان ترجمہ قرآن سے 10 آیتوں کا روزانہ ترجمہ دیکھ لیں. اگر 10 کا نہیں دے سکتے 5 کا دیکھ لیں، 5 کا نہیں دیکھ سکتے 2 کا دیکھ لیں، 3 کا دیکھ لیں. اس کو اپنے روٹین میں لے کے آ جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ قرآن کا ایک نور ہوتا ہے، اس کی عربی کا بھی نور ہے، اس کے علم کا بھی ایک نور ہے. اس نور سے قلب کے اندر ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی شیطان سے خبردار ہو جاتا ہے، گناہوں سے خبردار ہو جاتا ہے، اپنے رب کی طرف اس کی توجہات بڑھ جاتی ہے. تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے یہ جھکا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن وہ چیز ہے. اس کی 2-3 آیتیں کم سے کم، اور اگر ہو سکے تو 10 آیتیں روزانہ دیکھیں اور پھر دیکھیں اس کے کمال کیا ہوتا ہے زندگی میں. تو یہ پہلا ہم نے بتایا تھا، اس کو کئی دفعہ ریپیٹ کیا. لیکن صحیح جگہ سے قرآن شریف کی آپ نے ترجمہ اور تفسیر لینی ہے. کوئی سوال اگر آئے تو وہ ہم کو بھیج دیں، تو انشاءاللہ ہم علماء سے معلوم کر کے آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. جب دین سیکھ لیں گے قرآن شریف کی مدد سے تو آخرت بھی آسان، دنیا بھی آسان، اللہ تعالیٰ بھی راضی. سارے فائدے یہاں پر آ گئے. تو قرآن کو مستند تفسیر کی مدد سے سمجھنا، یہاں پر مراد صرف یہ نہیں کہ صرف آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لی. فقہ اس کے علاوہ ہے، وہ سیکھنا ہوتا ہے، چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں ضرورت کی حد تک فرض عین علم جس کو کہتے ہیں، تو وہ حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو وہ آپ کو یہاں سے اس کے لیے ایک موٹیویشن پیدا ہو جائے گی. آپ فرض عین علم کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دیں گے اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ہوگا. یہ ایک نیسیسری کنڈیشن ہے بٹ ناٹ سفیشینٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن کافی نہیں ہے. کافی تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریحات اور ان کی زندگی، ان کی سنتیں، ان کا طرز زندگی جو قرآن شریف نے بتایا نا، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں. اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اور علوم دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد یہ قرآن ہے. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق اخلاق قرآن شریف تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن شریف کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم
اس کی تفصیلات کے اندر جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ پھر ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے بارے میں، یہ 8 کام تھے، ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی، سلائڈ شیئر ہو جائے گی دوبارہ، اس کو دیکھ لیجیے گا وہاں پہ، کوشش کریں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، 2-3 کو پکڑ لیں، لیکن آپ کی عادت میں وہ آ جائے۔ اپنے اوپر محنت کریں، اس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ بھی 3 آیتیں شیئر کی تھی، دوبارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، شوق و ذوق سے دوڑو، ٹھیک ہے، اس کو سرسری نہیں لینا۔ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آؤ دوڑو، سبقت لو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں سے وسعت کے اس سے زیادہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ پورا داخل ہونا جو ہے یہ اہتمام کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے کیا طے کیا؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دین میں سرسری رویہ نہیں بلکہ حرص رکھیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دین میں پرفیکشن حاصل کریں، اور عقل مند لوگ وہی ہیں جو سرسری رویہ ترک کر کے دین کے اندر ترقی کو اپنا آبجیکٹیو بنا لیں۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ دنیا چھوڑنی ہے، پڑھائی چھوڑنی ہے، اسکول کی اسٹڈیز چھوڑنی ہے، کالج نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اسکول کی کالج کی اسٹڈیز کرنی ہے تو اس لیے کرنی تاکہ میں ایک بہترین مسلمان ساری پوٹینشل کو استعمال کرنے والا بن جاؤں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی اس نالج سے انسانیت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو فائدہ پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، تو سب کچھ دین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، کام سارے کرنے ہیں لیکن صحیح طریقے سے کرنے ہیں اور صحیح نیت کے ساتھ کرنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں اور شریعت کے مطابق کرنے ہیں، تو پھر یہ دل ہم کو حاصل ہو جاتا ہے جو دین کے علم اور عمل سے منور ہوتا ہے۔ اب ہم نے بات کرنی تھی کہ ربیع الاول کا شاید یہ آخری ہفتہ ہو، اگلے ہفتے شاید ربیع ثانی شروع ہو جائے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، جلدی کرتے ہیں، ٹائم کم رہ گیا ہے، کہ اس مہینے کو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھانے کی کوشش میں خرچ کرنا تھا، یہ ہماری پلاننگ تھی۔ تو اس کے لیے ہمیں کثرت سے درود شریف ایک چیز بتائی تھی کی جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، خاتم النبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آنے والی انسانیت کے لیے رسول اور نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت رکھنا یہ ایمان کے لیے شرط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنا یہ کس چیز کا سبب ہے؟ یہ اس چیز کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اس کا خاص تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسے کہ مدینہ منورہ کا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ۔ تو اس یاد کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پر درود شریف زیادہ پڑھیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت پیدا ہو جائے، اور ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بدعت کرنا ہے۔ بدعت کا ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بدعت ہر وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ دین کے اندر ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو وہ بدعت ہے، یعنی سنت کا اپوزٹ بدعت ہے، سنت کا اینٹونیم بدعت ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا نا، متضاد اس کا بدعت ہے۔ سنت کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دین کے اندر، اور بدعت کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا دین کے اندر۔ اب یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے ربیع الاول کے اندر جو عادات اپنائی ہیں، یعنی کہ ایک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کی کوشش میں درود شریف پڑھنا اور ان کی سنتوں کے لیے خصوصی اہتمام کرنا، اس کو ہم ربیع الاول کے مہینے سے نکال کے آئندہ آنے والے پورے سال پر لے جائیں، پھر ہم کامیاب ہو گئے۔ اس کی کوشش سب نے کرنی، اس کی دعا بھی کرنی ہے، یہ ہماری کوشش پورے سال پہ چلی جائے۔
تو ہم کیا کریں کہ ہم آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کرنے کے لیے درود شریف کی کثرت رکھیں. ابھی تو ہزاروں میں پڑھ رہے ہیں نا، کم سے کم 1000 یا 500 تو کر ہی لیں روزانہ آنے والے مہینوں میں. ٹھیک ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے پاس جتنی فرصت ہے. بہت مصروف ہے اگر، چلو 500 کر لیں، کچھ تو کچھ کرتا ہے، چھوڑے نہیں، ناغا نہ اس میں. اور سنت طریقوں کا ہمارا انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس کا اہتمام رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کی. ٹھیک، میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا تاکہ کنٹروورشل نہ ہو جائے، لیکن اس کو اپنے بڑوں سے اور علماء سے پوچھ لیں کہ بدعت کیا چیز ہے. دیکھیں کہ زندگی میں کہیں بدعت تو نہیں آ رہی. ربیع الاول کے اندر اگر ہم نے جلوس نکالے ہیں جس کے اندر بے پردگی ہوئی ہے، جس کے اندر نمازیں ضائع ہوئی، تو یہ سب بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے اس سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے اس چیز سے. سنت پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن سنت کے علاوہ کچھ بھی کر لیں، نماز کے اندر 10 سجدے کر لیں ایک رکعت میں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بس وہی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، اپنے نفس کو اس میں جگہ نہیں دینی. اگر ایک رکعت کے اندر 10 سجدے کر لیے تو کوئی انگریز تو کہہ دے کبھی اس نے بڑا اچھا کیا. یہ دیکھو 2 سجدے عام مسلمان کرتے ہیں، یہ ان سے آگے بڑھ گیا، اس نے 10 سجدے کر لیے ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تم 2 کہے گئے تھے، 10 نہیں کہے گئے تھے. تم نے کیا سمجھا کہ کیا 2 کافی نہیں ہے یا 2 کم ہے؟ تو تم نے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کر دیا، اللہ کے رسول پہ اعتراض کر دیا. تم نے کیسی حرکت کی؟ تو اس لیے جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرنا. نعتیں سننی اچھی والی، یہ سنت طریقہ ہے. درود شریف پڑھنا ہے، سنت طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، ان کی باتیں سننی ہے، ان کی احادیث سننی ہے، سب سنت طریقے ہیں. ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے روزمرہ کے کاموں میں، سنت طریقے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، وہ سب بدعت ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ. ایک دوسری چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ نبی محمد، یہ شاد یاد کر لیں. رضی اللہ عنہ محمد ما هو اہلہ، یہ بھی یاد کر لیں. اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. میں نے کہا کہ رمضان کے اس کے ربیع الاول کے بعد بھی کم سے کم 500 دفعہ تو کر لیں. جو 1000 دفعہ کر لیں بہت ہی اچھا ہے. یہاں پہ ترغیب کے لیے 2 حدیث بتائی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں. اگر روزانہ کوئی 1000 دفعہ پڑھ رہا ہے تو 10,000 رحمتیں نازل ہو گئیں، 10,000 گناہ مٹ گئے روزانہ کے، 10,000 درجات بلند ہو گئے. تو کون ہے جو اس کی حرص کرے؟ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے جی اس کی حرص کرنے پہ؟ شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی اس کوشش کو. ماشاء اللہ. دیکھیں یہی عزم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرماتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرمائے اور جتنے ساتھی ہیں ہمارے جو اس وقت نہیں بھی ہیں ساتھ، ان کو بھی قبول فرمائے کہ ہمیں یہ اتنی آسان نعمت لینے کے لیے 10,000 رحمتیں روزانہ نازل ہوں، 10,000 گناہ روزانہ مٹ جائیں، 10,000 درجات بلند ہوں صرف 1,000 دفعہ درود شریف پڑھنے میں. ماشاء اللہ. اور دیکھیں جب ہم پڑھ لیں گے نا اس کو ایک دفعہ رمضان میں، اس میں ربیع الاول پریکٹس بنا لیں گے، تو انشاءاللہ آگے ہم اپنا موبائل کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر ٹائم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اپنے 1000 کا یہ کورس ضرور پورا کر لیں گے انشاءاللہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. دیکھیں قیامت کے دن کتنا مشکل دن ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انبیاء علیہ السلام بھی کھڑا ہونے سے ڈر رہے ہیں. اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا تو رحمتوں کے اندر ہوگا. یہ درود شریف کی جو آج محنت ہے، بس 1,000 دفعہ پڑھنے میں 15-20 منٹ لگیں گے، 24 گھنٹے میں 20 منٹ نکال لیں تو وہ دنیاوی فائدے بھی تھے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. اب کچھ بچوں نے اس پہ کام کر کے دیا ہے اور عامر جواد صاحب نے شیئر بھی کیا ہے. ہم بڑے بچوں کے لیے یہاں پہ اس کو اسائنمنٹ کو رکھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ نے غور کرنا ہے کہ کون سا کام ایسا کرتے ہیں جو آپ کے نزدیک بہترین ہے، آپ کے نزدیک وہ آپ کا بیسٹ پارٹ آف دا ڈے ہے. ٹھیک ہے، کام کے لحاظ سے مطلب وہ کام جو آپ کا دیٹ از میکنگ یور ڈے. آپ سمجھتے ہیں جی بہترین کام تو میں یہ کرتا ہوں، والدین کی خدمت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو، اس پہ کتنا ٹائم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ بہترین عمل کون سا ہے میرا ان 24 گھنٹے کے ٹائم میں، اور پھر سوچیں کہ اسے آپ بہترین کیوں سمجھتے ہیں. کیا اس سے بہتر بھی کوئی ہے؟ تو ذرا اس کے آرگومنٹس، اس کے پاس آپ کے لیے دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کی کہ آپ اسے کیوں بہترین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر 2-3 صفحات لکھ لیں
اور لکھ کے اگر ہم بھیج دیں تو ہم انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے، اور باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو تو ان کے ذہن میں بھی تحریک اور موٹیویشن پیدا ہوگی، تو یقین مانیں کہ آپ اس کام سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سب کا اجر آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم انت السلام منک السلام والیک یعود السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي محمد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔